بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر اور ان سے پوچھے گئے چھوٹے چھوٹے سوالات جو انتہائی اطمینان قلب کا باعث ہیں، ان کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے سوالات اور ان کے تشفی بخش جوابات آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آفتاب کے متعلق بتایا کہ ڈوبنے کے بعد آفتاب عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے اور صبح تک دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ جناب عذراء کرم اس حدیث سے متعلق میرے شبہات کو ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کی وضاحت کر کے میری پریشانی اور بے اطمینانی رفع فرمائیں گے۔ شکر گزار رہوں گا۔ یہ سوال تھا۔ جواب میں مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفت الشمس والقمر میں ہے۔ اس کا جو خلاصہ آپ نے دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو سورج غروب ہو کر جاتا کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، یعنی پھر مشرق سے طلوع ہونے کی، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا مگر اجازت نہ ملے گی، اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ تلاوت آیت پڑھی کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اس میں دراصل جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سورج ہر آن اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ اس کا طلوع ہونا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کا غروب ہونا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورج کا سجدہ کرنا ظاہر ہے اس معنی میں نہیں ہے جس میں ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے جس میں قرآن دنیا کے ہر چیز کو خدا کے آگے سر بسجود قرار دیتا ہے، یعنی کلیتاً تابع امر رب ہونا۔ پھر سورج کا مغرب بھی ایک نہیں بلکہ قرآن کی روح سے بہت سے مغرب ہیں، کیونکہ ہر آن ایک خطہ زمین میں غروب اور ہر آن دوسرے خطے میں طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے اجازت مانگ کر طلوع اور غروب ہونے کا مطلب ہر آن امر الہی کے تحت ہونا ہے۔ رہا اس کا کسی وقت مغرب سے طلوع ہونا تو یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہر وقت اس امر کا امکان ہے کہ دنیا کا قانون جذب اور کشش یکایک ایک پلٹی کھا جائے اور سیاروں کی رفتار بالکل الٹ جائے۔ طبعیات اور حیت کے ماہرین میں سے کوئی بھی اس قانون کو اٹل نہیں مانتا اور نہ اس میں تغیر واقع ہونے یا اس کی بالکل درہم برہم ہو جانے کا ناممکن سمجھتا ہے۔ رہا یہ امر کہ اس حدیث میں طلوع اور غروب کو سورج کی گردش کا نتیجہ سمجھا گیا ہے، نہ کہ زمین کی گردش کا، تو اس پر اعتراض کرنے والوں کو دو باتیں اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اول یہ کہ انبیاء علیہ السلام طبعیات اور حیت اور کیمیا کے مسائل بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ عرفان حقیقت بخشنے اور فکر و عمل کی تصحیح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا کام یہ بتانا نہ تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے یا سورج، بلکہ یہ بتانا تھا کہ ایک ہی خدا زمین اور سورج کا مالک اور فرما روا ہے اور ہر چیز ہر آن اسی کی بندگی کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ بات حکمت اور تبلیغ کے بالکل خلاف ہے کہ مبلغ کے اپنے زمانے میں جو علم اشیاء موجود ہیں اس کو چھوڑ کر وہ ہزارہ سال کے بعد کی علم اشیاء کو تعلیم حقیقت کا ذریعہ بنائے۔ اسے جن حقائق کو ذہن نشین کرنا ہوتا ہے ان کی تفہیم کے لیے اس کو لامحال اپنے زمانے ہی کے مواد علمی سے کام لینا پڑتا ہے، وگرنہ اگر وہ ان معلومات سے کام لے جو صدیوں کے بعد انسان کے علم میں آنے والی ہوں تو اس کے معاصرین اس کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر اس بحث میں لگ جائیں گے کہ یہ شخص کس عالم کی باتیں کر رہا ہے اور ان میں کس عالم کی باتیں کر رہا ہے، یعنی اس کے معاصرین اس کی اصل تعلیم چھوڑ کر اس بحث میں لگ جائیں گے کہ یہ شخص کس عالم یعنی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک شخص بھی اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر نہ ہو۔ اب یہ آپ خود سوچ لیں
کہ اگر کسی نبی کی تعلیم اس کے معاصرین ہی کی سمجھ میں نہ آتی اور اس کے عہد کے ہی لوگوں میں مقبول نہ ہوتی تو وہ بعد کی نسلوں تک کیسے پہنچتی؟ اب سے 1500 برس پہلے اگر وہ اوپر والی حدیث کا مضمون اس ڈھنگ سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا طلوع اور غروب کا سبب سورج کے بجائے زمین کی حرکت کو سمجھتا تو بے شک آج کے لوگ اسے علم کا ایک معجزہ قرار دیتے۔ مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ خود اس زمانے کے لوگ اس معجزہ علمی کا استقبال کس طرح کرتے، اور وہ پھر اصل بات بھی کہاں تک ان کے دل اور دماغ میں اترتی جو اس مضمون میں بیان کرنی مقصود تھی؟ اور جب کہ اس عہد کے لوگ ہی ایسے علمی معجزات کے بدولت ایمان لانے سے محروم رہ جاتے تو یہ معجزے آپ تک پہنچتے ہی کیا، اور کیا آپ ان کی داد دیتے؟ ترجمان القرآن اکتوبر 1952۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔